اس لیے کہا کہ عبودیت کی وہ منزل ہے کہ جہاں معرفت کے ساتھ پہنچو گے تو ہر معاملہ رفع ہوتا جائے گا، ہر مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا۔ پھر انسان معرفت کے ساتھ جب اسے پکارتا ہے تو پھر اللہ کچھ ایسے بندے ہیں اس کی کائنات میں ہے، مجھ سے اور تم سے کہا کہ مانگو، میں جواب دیتا ہوں۔ یہ میرا اور آپ کا مرتبہ، یہ میرا اور آپ کا منصب ہے جو منصب ہی نہیں ہے۔ ہم سے کہا کہ اپنے آپ کو ہماری بارگاہ میں ذلیل کر کے پیش کرو، اپنے آپ کو ہماری بارگاہ میں پست کر کے پیش کرو۔ تو میں نے کہا کہ یہ خشوع اور خضوع، شاید میں نے اسی امام بارگاہ میں جب دوسرا تیسرا عشرہ پڑھ رہا تھا یہ جملہ میں نے کہا تھا، اور میں اپنا ہی جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں چونکہ تقریر میں آ رہا کہ اگر خضوع اور خشوع سمجھنا چاہتے ہو تو یہ خشیت جو ہے، یہ خشوع ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرو، یہ خشوع ہے۔ خضوع کیا ہے؟ خضوع کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر خضوع کے صحیح معنی دیکھنے ہیں تو اردو نہیں سمجھا پائے گی۔ اگر تمہارے پاس ڈکشنری ہو عربی ٹو انگلش، یا تم قرآن میں لفظ تلاش کرو خضوع جہاں لکھا ہے اس کے نیچے انگلش میں اس کا ترجمہ پڑھو، وہ ترجمہ بتاتا ہے کہ خضوع کا ترجمہ ہے کیا۔ اس میں نیچے لکھا ہے خضوع کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ہیومیلیٹ یور سیلف، اللہ کے سامنے اپنے کو ذلیل کر دو، اپنے کو پست بتاؤ، یعنی تم سے زیادہ ذلیل کوئی ہے ہی نہیں، تم سے زیادہ پست کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ بڑی مشکل منزل ہے، کہنے میں تو کہہ دیا ہے لیکن ہے بڑی مشکل منزل کہ کوئی اپنے کو پست بتائے، ذلیل بتائے، بڑی مشکل منزل ہے۔ اس لیے کہ جب نماز باجماعت ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنی امارت بھی دکھاتے ہیں، اپنی امارت دکھاتے ہیں کہ ہم فلاں گاڑی سے اتر رہے ہیں، ہم فلاں علاقے میں رہتے ہیں، اور ہم فلاں کلفدار کپڑے پہن کے آئے ہیں، اور اللہ کے عبادت گزار بھی ہیں۔ بہت بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو خضوع کی منزل پر لانا، ذلت کی منزل پر لانا۔ اس لیے اللہ نے نماز تہجد رکھ دی کہ وہ تو جماعت سے نہیں پڑھنا ہے نا، اکیلے میں پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں جملہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا، کہا اکیلے میں تو کم از کم میرے سامنے اپنے کو ذلیل اور پست ظاہر کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ اپنے کو میرے سامنے ذلیل اور پست کرو؟ کیوں چاہتا ہے؟ کہ اس لیے چاہتا ہوں کہ جتنا اپنے کو میرے سامنے گراؤ گے اتنا ہی میں تمہیں اٹھاؤں گا، اتنا ہی میں تمہیں سرفرازی عطا کروں گا۔ واقعہ یاد ہے جناب موسیٰ سے کوہ طور پر باتیں ہو رہی تھی، اللہ نے کہا کہ موسیٰ میری مخلوق میں جاؤ تلاش کرو جو تمہاری نگاہ میں کوئی ذلیل ترین پست ترین مخلوق ہو جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، وہ لے کے آؤ میرے سامنے۔ جناب موسیٰ نے پوری مملکت کا دورہ کیا، ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی بات دکھائی دی، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہونا تھا اور اس مخلوق کو لے کے جانا تھا۔ جب جا رہے تھے تو دیکھا ایک کوڑا خانہ ہے اور کوڑا سڑ رہا تھا، اس میں سے تعفن اٹھ رہا تھا، اور اس میں ایک خارج زدہ کتا تھا جو اپنی غذا تلاش کر کے کھا رہا تھا۔ اس کے جسم پر بھی دانے تھے، اس پہ کیڑے پڑے ہوئے تھے، بالکل سوکھ چکا تھا، مرنے کے قریب تھا، اور اس کے جسم سے بھی بو آ رہی تھی، اور وہ اس کوڑے میں سے اپنی غذا تلاش کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ نے کہا اس کی مجھے کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی کہ اس کا وجود دنیا کے لیے کیوں ضروری ہے، چلو اس کو لے چلتا ہوں کہ ہاں یہی سب سے پست ترین مخلوق ہے، یہ تو کسی کے کام کا ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی آس پاس اس کا کوئی بال بچہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی خاندان بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، چلو اس کو لے چلتا ہوں۔ ابھی اس کے قریب پڑھے تھے، اس کتے کی نگاہ پڑی، جیسے جناب موسیٰ نے اس کو دیکھا اس نے اپنا منہ کھولا، جیسے اس نے اپنا منہ کھولا جناب موسیٰ نے دیکھا اس کے دانت بڑے حسین ہیں، چمک رہے ہیں موتی کی طرح، جب اس پہ سورج کی شعاع پڑ رہی ہے تو اس سے ایک چمک پیدا ہو رہی ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا اتنی اس کے پاس خرابیوں کے بعد ایک صفت تو موجود ہے، اس کے دانت تو حسین ہیں؟ کہا نہیں نہیں یہ بھی نہیں۔ اب چلے جناب موسیٰ اکیلے، اللہ نے پوچھا موسیٰ لائے کسی کو؟ کہ پروردگار پوری کائنات ڈھونڈ لی، اپنے سوا کسی کو پست نہیں پاتا۔ پتہ نہیں کیا سب کہ اپنے سوا کسی کو پست نہیں پاتا۔ پروردگار میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں لے آیا، میں ہوں۔ اللہ خوش ہو گیا، آواز دی، حدیث قدسی میں موجود ہے، قصص الانبیاء میں موجود ہے، آواز دی اللہ نے، اے موسیٰ اگر اپنے علاوہ اس وقت کسی اور مخلوق کو لے آتے تو جو سب سے پہلا کام میں کرتا وہ یہ کرتا کہ تم سے نبوت کو سلب کر لیتا۔ کہا کسی اور کو اگر لے آتا تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں پست کرنا۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ ہمارا اور آپ کا مرتبہ و مقام ہے کہ جہاں اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا۔
لیکن کچھ بندگان خدا معرفت خدا کی اس منزل پر ہے کہ جہاں اللہ نے ہر شے کو کہہ دیا، جو یہ کہیں اس کو تسلیم کرو۔ اچھا، ان کی تمام ضروریات کو ان سے منسوخ کر دیا۔ کون سی ایسی شے ہے جو اللہ سے مانگ نہ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، اس دنیا میں کون سی ایسی شے ہے جو اللہ کو پکار نہ رہی ہو؟ حد ہے کہ جس عمارت میں ہم بیٹھے، جس قالین پر، جس دری پر آپ بیٹھے، اس دری کا جزو رواں رواں اللہ کو پکار رہا۔ ہر کائنات کی شے اللہ کو پکارتی ہے، اس کو آواز دیتی ہے، اور اللہ ہر شے کا جواب دیتا ہے۔ یہ تو اشیاء ہے نا، لیکن اشیاء سے کہا کہ کچھ شخصیتیں، کچھ ذوات مقدسہ ایسی ہیں کہ تمہیں کوئی ضرورت ہو ان کی طرف متوجہ ہو جانا، جب تم انہیں پکارو گے وہ جواب دیں گے۔ توجہ، میں نے کہا نا کہ انسان کو معرفت کس منزل پر لے جاتی ہے، اور جب پردے ہٹتے ہیں تو پھر گوشے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے میرے امر کے تحت مسخر ہو چکے ہیں، میرے امر کے تحت، میرے تحت نہیں، مسخرات بامرہ۔ آیت آپ نے محفوظ کی۔ دوسری آیت، توجہ، بڑا اہم ترین نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جہاں سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے میرے ساتھ ساتھ۔ اللہ نے آواز دی والشمس تجری لمستقر لہا، یہ جو سورج ہے نا، اس کا میں نے ایک راستہ مقرر کیا ہوا ہے، یہ اسی راستے پر چلتا ہے، یہ اس کا مستقر ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، جو میں نے اس کا راستہ معین کر دیا یہ اس پر چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز الحکیم، یہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ جو میں نے تیرے لیے راستہ مقرر کیا ہے تجھے اسی راستے پر چلنا ہے۔ یہ اس کی تقدیر ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ تو اللہ نے برسا برس سے، جب سے سورج، چاند، ستارے، جب سے شمس بنا، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا کہ تیرا ایک راستہ ہے، خبردار اس سے ہٹنا نہیں، اس لیے کہ میں نے تیری تقدیر لکھی ہے، اس تقدیر سے روگردانی نہ کرنا۔ اللہ نے تقدیر لکھ دی کہ اے سورج تیرا راستہ کیا ہے، طلوع ہو جا، مغرب میں ڈوب جا، یہ تیرا راستہ ہے، یہ تیری تقدیر ہے، میں نے تیری تقدیر لکھ دی۔ اللہ نے تقدیر لکھی ہے، کسی اور نے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے متعلق کہا ہے عزیز الحکیم، میں نے اس کی تقدیر لکھی ہے کہ مشرق سے طلوع ہو جا، مغرب میں ڈوب جا۔ تو اللہ جس کی تقدیر میں لکھ دے کہ مشرق سے طلوع ہو جا، مغرب میں ڈوب جا، تو کچھ بندے عبودیت و معرفت کی اس منزل پر ہیں کہ اس کی تقدیر پر غالب آ جاتے ہیں اور مغرب سے سورج کو واپس پلٹا لیتے ہیں۔ اس کی تقدیر پر غالب آ جاتے ہیں۔ کیا یہ جملہ آپ کو پسند نہیں آیا؟ اس پہ اعتراض ہے آپ کو؟ میں نے اس لیے آیت پڑھی کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے کہ سورج کو مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں ڈوب جانا۔ آیت قرآنی بھی اپنی جگہ محکم، اور یہ روایت بھی اپنی جگہ مصدق کہ کسی نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، اس سے بھی انکار نہیں۔ اس لیے کہ ہر تاریخ دان نے لکھا، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، سب نے لکھا کہ 2 مرتبہ مصطفیٰ نے پلٹایا اور 1 مرتبہ علی نے پلٹایا۔ تو کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ چلو علی والے معاملے پر کسی کو اعتراض ہے، یقین نہیں ہے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے روکتا ہوں۔ مصطفیٰ نے سورج پلٹایا، اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، یہ تو ہر تاریخ دان نے لکھا۔ جس سیرت کی کتاب کو اٹھا کر پڑھیں گے سب نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا۔ مدینے میں وہ مسجد ہے جسے مسجد رد شمس کہا جاتا ہے، ایک مدینے میں ہے، وہاں بھی زیارت کی ہے میں نے۔ ایک مسجد رد شمس بغداد سے قریب ہے جس کی سب زیارت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے سورج پلٹایا۔ کون سا سورج؟ جس کو اللہ نے بنایا، جس کا راستہ اللہ نے بنا دیا، جس کے راستے کی تقدیر اللہ نے لکھ دی، جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوب جانا۔ مصطفیٰ نے کہا مغرب سے واپس پلٹا، تو سورج کا راستہ بھی بدل دیا، سورج کی تقدیر بھی بدل دی۔ چلو جس نے میرا ساتھ دیا اسی کو جملہ سنا دیتا ہوں اگلا، میں تو سب کو سنانا چاہ رہا تھا۔ سورج کا راستہ بھی بدلا، سورج کی تقدیر بھی بدلی، کس نے؟ مصطفیٰ نے۔ تو جو مصطفیٰ سورج کی تقدیر بدل کر اسے مغرب سے واپس پلٹا سکتا ہے،
اس کا نواسا ہی تو ہے حسین، جو حسین منی کی منزل پر ہے، تو وہ حسین کسی راہب کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔